کا اثر اور اس کی مالیات کا اثر اور اس کے عہدے کا اثر ہمارے اوپر آ جائے گا. کسی بھی اثر سے بچنے کے لیے دعوت ہی شرط ہے اور دعوت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والے مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلی بات کا حکم کرتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں. منافق مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، بھلی بات سے روکتے ہیں. پھر دوسری آیت پاک میں ارشاد فرمایا یہ مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں، یہ بھلی بات کا حکم کرتی ہیں، بری بات سے روکتی ہیں. اور یہ شک والی عورتیں جن میں نفاق بھرا ہوا ہے، یہ منافقہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں، یہ برائی کا حکم کرتی ہیں اور بھلائی سے روکتی ہیں. ہمارے گھر کا مزاج دعوت کا بن جائے. عبادت کا ماحول ایسا ہوتا ہے جیسے دودھ کا ماحول ہے، کسی نہ کسی سطح کے پانی پہ آ کے اپنا رنگ چھوڑ دے گا. اور دعوت کا مزاج ایسے ہوتا ہے جیسے مکھن کا ہوتا ہے، چاہے جتنا گرم شوربہ ہو اور چاہے جتنی مقدار کا پانی ہو، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائے گا لیکن اوپر رہے گا. سب کی خیریت معلوم کرنے والے ہوتے تھے. حضرت بلال کی تو خیریت بھی معلوم کرنے والے نہیں ہوتے تھے، لیکن احد احد پھر بھی کہتے رہتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اتنا مارا میں ایسا ہو گیا جیسے سرخ پتھر کا بت، جیسے خون نکال کے بہا دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہی کہہ رہے تھے جب یہ کلمہ حق ہے تو یہ پڑھنا ہی چونکہ دعوت تھا، ان کے بیچ میں جا کے پڑھوں گا. ہمارے اوپر جو دنیا کے شعبوں کا تاثر آ رہا ہے اور لوگوں کی مشغولی کا تاثر آ رہا ہے اور ان کی مال چیزوں کا جو تاثر آ رہا ہے، وہ انفرادی دعوت نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. اصحاب کہف تو کب کے ہیں، انہوں نے ایمان کے لیے ہجرت کی ہے. سورج بھی کترا کے گزرتا ہے. آپ ترکی میں آپ جائیں گے، وہاں اردن میں جہاں اصحاب کہف کی قبریں ہیں، وہاں اوپر آپ ایک روشن دان دیکھیں گے کہ ادھر سے سورج کترا کے گزرتا ہے. ایمان کے لیے ہجرت کی ہے، ایمان بچ جائے. آپ فرماتے سب سے اچھا ایمان اس کا ہے جس کے ساتھ ہجرت ہے. ایک تو نکل کر دعوت دینا اور ایک اپنے مقام پر دعوت دینا. انفرادی دعوت میں ہماری مشغولی ہو جائے. آج میرے بزرگوں ہماری مشغولی ہماری انفرادی زندگی میں نہیں، ہماری دعوت کی مشغولی انفرادی زندگی میں نہیں ہے. 3 باتیں ہمارے اندر آ جائیں، مخلوق سے یقین نکل کر خالق پر آ جائے، اسباب سے یقین نکل کر اعمال پر آ جائے، دنیا کی شوق و رغبت نکل کر آخرت پر آ جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک ایک کو کہتے تھے، ایک ایک کو. تو آپ مولانا محمد یوسف صاحب جو حیات الصحابہ لکھی آپ اس میں دیکھیں گے، ایک ایک کو دعوت دینا، 2 کو دعوت دینا، 3 4 کو دعوت دینا، جماعتوں کو دعوت دینا. دعوت سے 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں، اپنا یقین بنتا ہے، باہر کا ماحول بنتا ہے اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قدرت ظاہر کرے گا کہ بات قبول کیے بغیر چارے کار نہیں ہوگا. ایسا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. 3 باتوں کا نام دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی بیان کرنا. سب کچھ اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اللہ ہی سے ہے، سب کچھ اللہ ہی میں ہے. کسی کا کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، کسی میں کچھ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے ساتھ چلو جنگل میں، شیر کے منہ میں تم ہاتھ دیتے ہو یا میں ہاتھ دیتا ہوں، پھر پتہ چلے گا شیر سے ہوتا ہے یا اللہ سے ہوتا ہے.
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آسمان فولاد کا ہو جائے اور زمین تانبے کی ہو جائے، اوپر سے کچھ بسنے کی امید، برسنے کی امید نہ ہو اور نیچے سے کچھ اگنے کی امید نہ ہو، ایسے وقت میں اگر مجھے یہ خیال آئے میں کیسے پلوں گا تو میں اسے کفر کہتا ہوں۔ اوپر سے کچھ برس نہیں رہا، نیچے سے کچھ اگ نہیں رہا۔ 3 سال ایسے گزریں گے، نہ آسمان سے کچھ برسے گا نہ زمین سے کچھ اگے گا۔ ایمان والوں کی ایک ہی بھوک پیاس کا حل ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، ان کی بھوک مٹ جائے گی اور ان کی پیاس مٹ جائے گی۔ دجال ایک کان سے حلوہ نکالے گا، ایک کان سے پوری نکالے گا، اس کے ساتھ کھانے کے انبار ہوں گے اور اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی، اور صرف ایک بات کہے گا، مجھے رب کہہ دو۔ سارے مجمع کو کھڑا کر کے ایک آدمی مسلمان کو، مرد مومن کو بلائے گا اور وہ کہے گا تو مجھے کیا کہتا ہے؟ یہ کہے گا تو دجال ہے کہ میں رب ہوں، دیکھ دبلی بکری کو موٹا کرتا ہوں، موٹی بکری کو دبلا کرتا ہوں، سوکھی کھیتی کو ہرا کرتا ہوں، ہری کھیتی کو سوکھا کرتا ہوں، پانی نہ ہو پانی نکالتا ہوں، پانی ہو بند کرتا ہوں، اب تو مجھے کیا کہتا ہے؟ کہے گا دجال ہے۔ اسے تلوار سے بیچ میں سے کاٹے گا، یوں کھڑا کر کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے بیچ میں سے کاٹے گا اور 2 ٹکڑے کرے گا اور اس کے بیچ میں سے گزرے گا اور پھر آ کر مجمع کے بیچ میں بیٹھے گا اور پھر اسے جوڑے گا اور جوڑ کے یوں کہے گا، جب زندہ ہو جا کہے گا، یہ زندہ ہو جائے گا، پھر کہے گا اب کیا کہتا ہے تو؟ دیکھ میں نے تجھے کاٹ بھی دیا اور میں نے تجھے جوڑ بھی دیا، اب کیا کہتا ہے؟ تو یوں کہے گا پہلے تو کچھ تھی بھی بات کہ میں کیا کہوں، لیکن اب پکا یقین ہو گیا جو پہلے کہہ رہا تھا وہی ہے، تو دجال ہے، ورنہ اب کیسے مار کے دکھا۔ ہمارے نبی کی خبر یہ ہے کہ تو دوبارہ نہیں مار سکتا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ کھانا اس کے قبضے میں، پانی اس کے قبضے میں، نظام اس کے قبضے میں، اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا، پھر یوں کہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، بات نبی کی سچی ہے۔ اتنا سیکھنا اسے ہمیں آپ کو انشاءاللہ کہ کوئی ہمیں متاثر نہیں کر سکے۔ تمہارا کھانا بند کر دو بند، تمہارا پینا بند کر دو بند، کہ پھر تم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو روس کے حالات سنائے کسی نے آ کے، حضرت روس میں ایسا ہوا، دہریت کی دعوت دی، بہت ساروں نے اسلام چھوڑ کے دہریت قبول کر لی، لیکن کچھ لوگ بڑے دین میں مضبوط تھے، انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، تو پھر انہوں نے قلعے میں بند کر دیا۔ پھر نے بند کر کے اس نے یوں کہا کہ اب اپنے رب سے مانگو اور کھاؤ۔ تو ان میں بعض ایسے کمزور تھے، پھر نکل آئے بھوک سے بے چین ہو کر، لیکن بعض ایسے مضبوط نکلے، دم تو نکل گیا لیکن وہاں سے نہیں نکلے، اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ بھری اور فرمایا، آہ سب کے سب عابد تھے، اس لیے مدد نہیں دیکھی، ایک بھی اگر ان میں دائی ہوتا اللہ کی مدد آتی اور سب کی سمجھ میں آتا، اللہ کرتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ اس لیے جیل میں دیکھ رہے تھے انگور جو سارے مکے میں نہیں تھا، انگور جیل میں دیکھ رہے تھے، جیل میں پانی کا بادل آ رہا تھا، مدینے سے آواز دیتے تھے بیٹے کو، بیٹے نماز پڑھ لے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بند کمرے میں ان کی آواز مدینے سے اس کے کمرے میں جاتی تھی، وہاں ملک میں۔ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ارے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہیں مجھے آپ کو۔ حضرت فرماتے تھے آج کلمے کے ہمارے پاس الفاظ ہیں اور نماز کا ہمارے پاس فوٹو ہے، نہ الفاظ سے کچھ ہوتا ہے نہ فوٹو سے کچھ ہوتا ہے۔